دیکھ جہاں بھی ہے دعا، دیکھ جہاں بھی ہے دعا، آنکھ بھی ہے وہاں نہا، سنتا نہیں بدگماں، بار بار کہتا ہوں میں سنتا نہیں بدگماں۔ اللہ والے ہمارے روتے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں سناتے ہیں، حدیث پاک سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوستی کی دعوت دیتے ہیں، دیکھ جہاں بھی ہے دعا، آنکھ بھی ہے وہاں نہا۔ یہ رنگین پروگرام، یہ لڑکیوں سے دوستیاں، یہ نیو ایئر کے اوپر آتش بازیاں کرنا، کلبوں میں جانا، لڑکیوں کو گفٹ دینا، ان کے ساتھ گھومنا، دوسرے آتش بازی کر کے دوسرے پڑوسیوں کی بددعائیں لینا، بوڑھوں کی بددعائیں لینا، بوڑھیوں کی بددعائیں لینا، حافظ قرآن کی بددعائیں لینا، کسی کا دنیاوی امتحان دی اس کی بددعائیں لینا، اسراف کرنے والا قرآن پاک میں کہ شیطان کا بھائی ہے۔ تم کس کی نقل کر رہے ہو؟ کفار کی نقل کر رہے ہو، اور جس قوم کی نقل کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، جو نیو ایئر میں بدماشیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کا فائر وقت بھی دیکھنا، ان کی تعداد بھی بڑھانا، ان کے ساتھ اس وقت ملنا، اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہونا، سب کے سب خطرے کا باعث ہے، پکڑ ہونے کا خطرہ ہے۔ گھر میں بیٹھیں، بیان سنیں، بیسی دیور پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر کریں، نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ سے اللہ کو مانگے، نیند آ جائے، سو جائیں۔ چھوٹے بچوں کے دل پھٹ گئے ان آتش بازیوں میں، کتنے زخمی ہوتے ہیں، کتنے مر جاتے ہیں، ایسا ہمارے دین میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا میں نے شام کو عرض کیا تھا کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں دیوالی تھی، ابھی یہ جو مرچیں ہوتی ہیں نا لائٹنگ، یہ گرین لال مرچیں، یہ حضرت مجدد منع فرماتے تھے کہ دیوالی کی نقل ہے، یہ دیے وغیرہ ہوتے ہیں نا، اب یہ نہیں ہے، اب چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہیں یہ۔ ایک صاحب نے ان کے پڑوس میں ایک صاحب نے یہ 12 ربیع الاول کو درخت پر یہ لگا دی، سب چھوٹی چھوٹی لائٹیں، یہ چھوٹی چھوٹی۔ میرے دوست میرے خلیفہ ان کے کرایہ دار ہیں، سلام کیا کہ آپ کو اس درخت اور کرسمس کے درخت میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ تو کیا مطلب 12 ربیع الاول کا ٹھیک ہے، آپ 12 ربیع الاول ہے، وہ ہم آپ سے بات میں کریں گے کہ ثابت ہے یا نہیں ہے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو زبردستی کرنا اور راتوں کو جاگنا، بڑے آواز سے نعت شریف لگا کے دوسروں کا نیند خراب کرنا، بیماروں کو اذیت دینا، حافظ قرآن یا دنیا کی تعلیم والوں کو اذیت دینا، راتوں کی نیند خراب کرنا، ہم بعد میں آپ سے بات کریں گے۔ اس کے بعد اس کو سمجھایا، 1 گھنٹے کے بعد جب واپس آئے تو الحمدللہ بند بھی تھی، اتار بھی دیے تھے۔ اب یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں 10 دن پہلے ایک باکس آیا چھوٹی چھوٹی لائٹنگ کا، تو ابا سے پہلے کہہ چکے تھے، ابا پھر بھی لے آئے۔ اسراف ہے وہ معاملہ الگ ہے، اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، قرآن پاک میں ہے۔ تو ہمارے دوست نے باکسر لیا تو اس پر لکھا تھا ہیپی دیوالی، انا للہ پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہیپی دیوالی۔ ابا ان کے سمجھدار ہے، کیا بابا دیکھیے حضرت مجدد نے 100 سال پہلے فرمایا تھا، اب اس کی جگہ ان چھوٹی چھوٹی بلبوں نے لے لی، بابا یہ کیا لکھا ہوا ہے ہیپی دیوالی؟ اس کا مطلب دیوالی میں استعمال ہوتے ہیں نا، وہی دیوالی میں دیے جلتے ہیں نا۔ ابا نے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ الحمدللہ ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز ثابت ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا درجہ ہے؟ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد درجہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ انہوں نے چراغ جلائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صاحب تو غنی کا نام تھا، انہوں نے چراغ جلائے تھے، اپنے خون کے چراغ جلائے تھے جو جلتے رہیں گے، یوں ہی بجھائے نہ جائیں گے۔ یہ کہاں سے چیزیں ثابت ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں، عورتوں کی آواز ناک کی باہر جا رہی ہے اور نماز کی پابندی نہیں ہے، فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں، میک اپ شو چل رہا ہے، بیوٹی پارلر چل رہا ہے، بغیر شرعی پردے کے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات کبھی بعد میں ہوگی، لیکن بتا رہا ہوں کہ اس طرح کرسمس اور اس کے لیے پیسے دینا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیوالی تھی، ہولی تھی، تو ایک بزرگ نمازی داڑھی کے ساتھ گدھے کو دیکھ کر کہا، منہ میں پان تھا تمباکو والا، کہ ابے تیرے ساتھ کوئی ہولی نہیں کھیلتا؟ لے ہم تیرے ساتھ ہولی کھیلتے ہیں، پچکاری مار دی۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اللہ والے نے خواب میں دیکھا، بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہیں خواب کے بارے میں، پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہ سب نیکیاں ایک طرف چلی گئیں، ہندوؤں کی نقل کی اب تک پکڑا ہوا ہوں۔ ہمارے دشمن کی نقل کیوں کی؟ نقل تو کرنی ہے، فتبعونی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی ایک صحابی کی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، کسی ایک سے ثابت ہے یہ کہ ہم ان سے بڑھ کر عاشق بن گئے؟
کرسمس اور یہ دن منانا اور فائرنگیں کرنا نیو ایئر پر، اور یہ پیسے ضائع کے ساتھ بم جیسے دھماکے پھوڑتے ہیں، دل کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ 4 برس پہلے غالباً یہ چنو میاں آج بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ بیٹھا ہوا ہے بھائی صاحب، اب میں گھر کے باہر تھا، ہم بیان کر کے آئے تھے کسی جگہ سے، تو ابھی ہم باہر ہی کھڑے تھے، پورے 12 بجے ہمارے پڑوس میں جیسے کوئی بم بلاسٹ ہوا ہو نا، اور ساتھ فائرنگ کڑ 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 کڑ، اچانک ہمارے گھر سے ایسی چیخوں کی آواز آئی جیسے کسی کا دل پھٹ گیا ہو۔ میں جلدی دوستوں کو چھوڑ کے میں بھاگا تو اس کی حالت خراب تھی، ایسے یہ بچہ ہے تو یاد نہیں ہوگا، ایسے ایسے ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، ہونٹ نیلے پڑ گئے، جلدی جلدی دھیان ہٹوایا وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے یہ سکھایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے۔ تو ہمارے یہاں اور یہ بتا چکا ہوں کہ نیو ایئر ہمارا نہیں ہے، کفار کا ہے، اور جو حدیث پاک ہے جس قوم کی نقل کرتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اس آتش بازی میں کتنے کی جانیں گئیں، کتنے زخمی ہوئے، اور کتنے لوگوں کی بددعائیں ملتی ہیں جو حافظ بن رہے ہیں یا جو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھائی مشکل ہو رہی ہے، یا نیند کا مریض ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی ایسے جھٹکے سے جاگ جاتا ہے۔ ایک تو یہ عذاب الگ کہ کفار کی نقل کر کے اور ان کے ساتھ خدا نخواستہ معاملہ ہوگا، پھر کیا معاملہ ہوگا؟ دوسرے اتنی بددعا، تیسرا اسراف، قرآن پاک میں کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ جو ماں باپ پیسے دیں گے اولاد کو، ماں باپ کی پکڑ کا بھی خطرہ ہے ساتھ میں۔ تو نے اللہ کی نافرمانی میں پیسے دیے، راتوں کو جاگنا، شراب کی پارٹیاں، ناچنا، مرد عورت ساتھ میں، جو اگر اعلان ہو جاتا ہے سختی ہے تو فارم ہاؤس بک ہو جاتے ہیں، وہاں پر کئی فیملیاں جا کر آپس میں نامحرم اور ناچ اور گانا۔ پوچھو ملا کیا؟ اللہ کے نبی کی لعنت ملی، بددعا ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے طریقے میں آج کسی کافر نے، ہندو نے، عیسائی نے، یہودی نے، دہریے نے کبھی ہمارے مسلمانوں کی نقل کی ہے؟ نماز پڑھی ہے، داڑھی رکھی ہے، ہمارا لباس پہنا ہے، ٹخنا کھولا ہے، بال سنت کے مطابق ان کے ہیں، ان کا رہنا سہنا کس بات نے ہماری نقل کی ہے؟ اور اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے لگتے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے۔ حضرت والا کے شعر پر ختم کرتا ہوں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہو آزاد اختر غمے دو جہاں سے، ہو آزاد اختر غمے دو جہاں سے، جو دل سے ہو جائے غلام مدینہ۔ زبان سے ہم سب غلام مدینہ ہے، لیکن جو دل سے غلام مدینہ ہوگا، ہر بات میں اللہ والے ان کے غلام اور بزرگوں سے اور علماء سے پوچھے گا یہاں میرے نبی کی سنت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، مجھ سمیت اور مسلمان کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بے روزگار وہ رزق عطا فرما۔ اے رب کریم پورے پاکستان میں کہیں سے بارش کی اطلاع نہیں ملی، یا اللہ اپنی رحمت سے خیر اور عافیت والی بارش برسا دے۔ یا اللہ یہ ہمارے گناہوں کی نفرت اور ننگی فلمیں اور گانے اور فیس بک اور یوٹیوب اور ناچ گانا، شادی کے اندر گناہ کبیرہ کرنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عالم اسلام میں جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے اے اللہ وہاں بارش برسا دے۔ اے اللہ حضرت والا سے سنا کہ جو حرمین شریفین کی حفاظت کی دعا کرتا ہے آپ اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجھ سمیت مسلمان کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کو اللہ والی قیادت نصیب فرما، مجھ سمیت ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔